اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا۔ جس مناسبت سے آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا ڈسپائٹ کہ یہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ جس کا اس سیشن سے کوئی تعلق نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے، ہم سال بھر یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ سارا سلسلہ کچھ گفتگو ٹھیک نہیں ہوئی ہے یہاں پہ، اور وہ یقیناً میں قادر پٹیل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ وہ انڈین میڈیا پہ یہ چیزیں دکھائی جائیں گی اور وہ بتائی جائیں گی، لیکن میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا اور اس پہ تاکہ اور بات آگے نہ پہنچے، تو اپنی بات کو اسپیسیفکلی ایم کیو ایم کی جانب سے اس ایشو کے اوپر رکھ کر میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات سامنے پیش کروں اس معزز ایوان کے سامنے۔ اور وہ یہ جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا سارا، اور جیسا تمام ڈیٹیلز آ رہی ہیں اب سامنے اور حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ انڈین چینلز کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ جو وکٹمز ہیں وہ 1.5 گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ریسکیو کرنے نہیں آیا، 1.5 گھنٹے تک ان کے پاس کوئی پہنچ نہیں سکا وہاں پر، اتنی وہ ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے ساری، اور وہاں پر 30 منٹ کے اندر جو ہے وہ پولیس آتی ہے، ایف آئی آر کاٹتی ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ لکھتی ہے کہ پاکستان سے حملہ آور آئے تھے۔ 30 منٹ کے اندر انڈیا کو، وہاں کی پولیس کو کیسے پتا چل گیا، آ کر وہ کیسے چلے گئے واپس، پولیس والے انویسٹیگیٹ کر کے، اور جا کر یہ بھی لکھ دی گئی بات، اور پھر یہ سارا کچھ پہلے سے جو میڈیا ان کا ہے اور ساری چیزیں انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا پاکستان کو۔ لیکن میں بہت اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو اس پہ بڑی تسلی ہوئی، پاکستان کو بہت تسلی ہوئی کہ جس طرح کا ریسپانس پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، آرمی چیف نے، وزیر اعظم پاکستان نے دیا ہے، کہ جس طرح انہوں نے پانی کا مسئلہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بند کر دیں گے پانی، اور جو پہلا بیان آیا ہے کہ بھئی اگر یہ کیا جائے گا تو یہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جائے گا، دس شوڈ ہیو بین این آنسر، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ اگر جو ہے وہ جنگ چھیڑی گئی یا جنگ شروع ہوئی تو ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم جنگ چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہ نیوکلیر ایسڈ جو ہے وہ پھر اگر ہماری بقا پر آ جائے گی تو یہ استعمال ہوں گے۔ میں خواجہ آصف صاحب کی اس بات پہ، جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، میں من جو ہے وہ ایم کیو ایم اس بات کی تائید کرتی ہے، ہم اس بات کے اس فلسفے کے ماننے والے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں، ہم بالکل جنگ نہیں چاہتے، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم دونوں ممالک میں جو ہے وہ تعلقات بہتر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور پاکستان نے اس کی تمام کوششیں کر لی، لیکن یہ جو سارا ڈرامہ ہے نریندر مودی کا، اور وہ جو اس کو غلط فہمی ہے وہ اس کو دور ہونی چاہیے، انڈینز کو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ریسپانس ہے پاکستان کا، میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد یہ گورنمنٹ اور پاکستان کے ریاستی ادارے اور فوج جو وہ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے آج سے 10 دن پہلے کا پاکستان اور آج کا پاکستان بالکل مختلف ہے۔ آج پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد پوری قوم یک زبان ہو کر پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ انڈیا اس کو مس کیلکولیٹ کر گیا، انڈیا نے، نریندر مودی نے یہ سارا ڈرامہ اس بنا پر کیا کہ اتنے ساری خبریں آتی ہیں روزانہ پاکستان کے چینل سے، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے، وہ سمجھ رہے ہیں شاید ہمارا ملک جو ہے وہ تتر بتر ہوا ہے۔ دا مومنٹ وہ یہ کام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ انٹرنل محاذ سنبھالے گی یا پاکستان کی فوج جا کر جو ہے وہ بارڈر سنبھالے گی، تو ہمیں ایک بہت اچھا موقع مل جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تو انڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ تھینک یو انڈیا کہ آپ نے اپنی مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ 20 دن پہلے والا پاکستان جو ہے وہ آج مختلف ہے، ہمیں بالکل آج یہ قوم ایک ہوئی ہے، آج یہ قوم انڈیا کے نام پر ایک ہوئی ہے، انڈیا کو ایز اے دشمن مان کر ایک ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ انڈینز کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو مسئلے مسائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور آج ہم اس ایوان میں، اس ایوان سے باہر، ہر کوئی کسی پارٹی، رنگ، نسل، زبان سے تعلق رکھتا ہے، وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جو ڈفرنٹ بیانیے تھے وہ سارے جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے۔ یہاں پر میں اس لیے نہیں کہ میں کسی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک جنرل گفتگو جو ہوتی ہے کہ بھئی ہماری کیپیبلٹی کیا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ڈیٹیل، بھئی فوج ہمیں ڈیٹیل دے، کون سی فوج جو ہے اپنے لوگوں کو جا کر جو ہے وہ ڈیٹیل دیتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی یہ کیپیبلٹی ہے، اور یہ بھی ایک جنرل سی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ ٹینکوں کے نام لے رہے ہیں، آپ آبدوزوں کے نام لے رہے ہیں، آپ ہوائی جہاز کے نام لے رہے ہیں، او بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے یار، اور یہ ہم بتائیں دشمن کو، ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ نہیں ہے، اور ہم اپنی فوج پر، اپنی فوج کی کیپیبلٹی پہ خدا نخواستہ شک کریں
کریں؟ اچھا بھائی نہیں ہے فرض کریں تو کیا کریں؟ سرنڈر کر دیں. یہ غزہ میں فلسطین کے بچوں کے پاس جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے, نیت بچوں کے پاس, یہ پوری سپر پاور ان کو جو ہے وہ سرنگو کرنا چاہتی ہے, نہیں کر سکی آج تک. ان ماؤں کے پاس جو کیپیبلٹی ہے, میزائل ہیں جن کو اسرائیل جو ہے وہ روزانہ مارتا ہے, بمباری کرتا ہے, وہ یہ دیکھ کر حق کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پر, وہ یہ دیکھ کر وہ بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پر, وہ یہ دیکھ کر مائیں جو ہیں وہ اب جنازے دفنا رہی ہیں اپنے جوان اولادوں کے. یہ کون سی بات ہو گئی, کیسی بات ہو گئی؟ کیپیبلٹی نہیں ہے تو انڈیا کے آگے سرنڈر کر جائیں. یہ بالکل یہ ٹاپک ہی غلط ہے, یہ بات ہی غلط ہے. کہیں سے بھی یہ بات جو ہے وہ, اور بہت ہی اس ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی کی جانب سے میں پاکستان کے لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو, اور خاص طور پر انڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری تو زندگی, ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, کلمے کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے, بنا ہے. ہماری تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. آپ ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ موت کے بعد ہی تو ہماری اصل زندگی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم کم ایمان والے لوگ ہیں, ہاں ہمارا ایمان آج اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن جب رب امتحان دے گا تو ایمان بھی دے دے گا نا ساتھ ساتھ. ہماری جو کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, وہ پوری ہو جائیں گی نا. آزما لے دنیا. آج ہمیں مسائل اس طرح کے نہیں تھے, نہیں ہیں, ہم شاید اپنی غلطیوں پہ لگے ہوئے ہیں, اپنی کوتاہیوں پہ لگے ہوئے ہیں, ہم اس لیول کے, ہمارا ایمان اس طرح کا شاید نہیں ہے, اور یقیناً نہیں ہے. لیکن جب رب جو ہے وہ ذمہ داری دے دے گا, جب رب امتحان میں ڈال دے گا, تو یہی رب جو ہے وہ پھر ہمیں اس لیول کا ایمان بھی دے دے گا کہ جس موت سے آپ ہمیں ڈراتے ہو, اس موت کو, یہ موت ہمیں عزیز ہوگی. پھر یہ موت بھائی یہاں پر ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ معاف کرے, یہاں پر کتنی زندگی باقی رہے گی اور کیا کچھ ہے سارا مرنا. تو یہ تو مسلمان کو یہ بات ہی کیپیبلٹی والی نہیں کرنی چاہیے. 313 تھے بدر میں, کیپیبلٹی تھی, 2 کے پاس گھوڑے تھے, 7 جو ہے وہ تلواریں تھیں, اور 313 کے پاس ہتھیار نہیں تھے پورے. تو کیا کیپیبلٹی دیکھ کر 1000 کا لشکر سامنے تھا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. مفہوم عرض کر 1000 کا لشکر سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لے, تو اللہ وہی نازل کر دیتے نا کہ بھائی کیپیبلٹی نہیں ہے, واپس جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے کہ واپس جاؤ. نہیں بھائی, یہ مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے کہ کیپیبلٹی, ہاں بالکل کوشش. اور کیوں بھائی, تم فلسطین کے نہتے بچوں کو پوری دنیا کی سپر پاور مل کر سرنڈر نہیں کر سکتی. انڈیا ہمیں سرنگو کرے گا, ہمیں 25 کروڑ لوگوں کو جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے ان کو سرنگو کرے گا. یہ ہمارے اپنے اندر کے, خدا نہ خواستہ, ہم پتہ نہیں, مجھے کسی کی بات پر مجھے کوئی افسوس اس لیے نہیں کرتا بعد میں زیادہ کہ میں پہلے اسی فلور پہ یہیں سے کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ شیر کی سواری پہ ہیں, دوسروں کو گالیاں بکنے میں, سوشل میڈیا استعمال کرنے میں, وہ شیر سے اتر نہیں سکتے. وہ صحیح بات, ٹھیک بات کریں گے, ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کو کھا جائے گا. اگر وہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر تنقید نہیں کریں گے پاکستان پہ, تو وہ ان کو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کو گالیاں بکے گا. ہمارے پاس مثالیں میں دینا نہیں چاہتا, ان کے اپنے لوگوں کی مثالیں کہ جو ہیروز تھے ان کی ماں کو, ان کے والدین کو گالیاں بکی جاتی ہیں, تو وہ کر نہیں سکتے بیچارے کام. تو اس لیے ہمیں ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بہت افسوس ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہوگا, اور وہ یہ سارے کلپس نکال کر دکھائے گا کہ پاکستان میں ایک خیالات کے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں یہاں پہ اس موقع پہ یہ ریاست ہے پاکستان کو, اور وزیر دفاع ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے بھی گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں. دیکھیے یہ واقعہ کیس اسٹڈی ہے. جب انڈیا کا نام آیا پوری قوم ایک ہو گئی, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں جب سے واقعہ ہوا ہے, تمام پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی ہماری حکومت ٹی وی پہ, پریس کانفرنس میں ہم نے شواہد دکھائے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کب سے دہشت گردی کر رہا ہے اور کیسے دہشت گردی کر رہا ہے. چاہے وہ چائنیز کو پہ اٹیک کرنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ریپ پہ حملہ کرنے کا واقعہ ہو, چاہے وہ بلوچستان پورا ہو یا چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, ہر انسیڈنٹ میں ایویڈنسز موجود ہیں کہ باقاعدہ ان کے آن ڈیوٹی آرمی کے پرسنل یہاں کے دہشت گردوں سے بات کر رہے ہیں, باقاعدہ اس کاروائی کے دوران بات کر رہے ہیں. اور ہمیں ریکارڈ دکھائے گئے کہ انڈیا کی ہاسٹائل ایجنسی کے جو ان کے سوشل میڈیا, ان کے اکاؤنٹس ہیں, وہ اکاؤنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ پاکستان میں ہوا ہے, اس سے 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, 24 گھنٹے پہلے انہوں نے اس شہر کا, اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے. پہلے سے ایویڈنس ہے, اس ذکر کیا ہوا ہے کہ کل جو ہے وہ خوشخبری ملنے والی ہے پاکستان سے, فلاں شہر سے, پتہ چلا وہاں پر دھماکہ ہو گیا. وہ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل ہمیں دکھائی گئی ہے ساری چیزیں. دیٹ مینس کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. لیکن جس چیز میں ہم نے لیک کیا ہے, جس چیز میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, وہ ہمارے لیے کیس اسٹڈی یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا نیریٹو صحیح نہیں بیچا. معذرت کے ساتھ ہم نے اس انڈین کاروائیوں کو دنیا کے آگے, اپنے لوگوں کے بھی آگے, ہم نے صحیح طریقے سے پورٹرے نہیں کیا. آج ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی BLA کر رہی ہے, TTP کر رہی
رہی ہے, فلاں دہشت گرد ہے. او بھائی, جو اس کا باپ ہے ان تمام وہ چیزوں کا, جو مدر آف آل ایول ہے, آپ پہلے اس کا نام لیں. کیسے انڈیا جو ہے وہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان کا نام, وہ نہیں کہتا کوئی BLA ہے یا کوئی لشکر جنگی ہے یا کوئی اور ہے, وہ سیدھے سیدھے پاکستان کا نام لیتے ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, لیکن ہم ان کی پروکسیز کا نام لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کنفیوز کر دیا. انڈیا اس کا فائدہ اٹھایا, اس کی وجہ سے یہ ہوا پھر ہمارے لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. پھر ہم اسے جب انڈیا کا حملہ نہیں سمجھ رہے, کہتے ہیں کچھ حقوق کی جنگ ہے ہماری, کچھ ہماری دینی جنگ ہے, کچھ ہماری اپنی ذاتی جنگ ہے. پھر وہاں پر ایون کے جو لوگ دہشت گردی میں شہید ہو رہے ہیں, جو جوان اپنی جانوں کو دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کامنٹریاں شروع ہو گئیں. یہ قوم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. یہ شام کے 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک مختلف آرا کے لوگ بیٹھ کر کہ یہ مرنے والا صحیح ہے یا مارنے والا صحیح ہے, یہ ہم کر رہے ہیں, اور انڈیا نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے. یہ پاکستان نے اس کیس کو, ہم سب شامل ہیں اس کے اندر, اس کیس کو جس طرح سے بلڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ابھی اس واقعے سے جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, جنگ تو ہم پر انلیش ہوئی ہے کئی سالوں سے, لیکن ہم نے جو جنگ کر رہا ہے اس کلپریٹ کا ہم نے نام ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم کنفیوز رہی ہے. ہمیں کسی بھی واقعے, بھائی ہماری ٹی وی چینلوں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے خدا نخواستہ, ہماری ٹی وی چینلوں پہ یہ کیوں نہیں چل سکتا پہلے کہ آج پاکستان میں ریل پر انڈیا نے حملہ کر دیا, آج پاکستان میں کہ فلاں شہر میں چائنیز کو انڈین نے مار دیا. اس کے بعد جو ان کی پروکسیز ہے بعد میں نام لو اس کا بھائی, لیکن پہلے انڈیا کا نام لو تاکہ لوگوں کو یہ پتا تو ہو. اور ہمیں پتا ہے, ہمیں دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کی ساری خبر پہلے انڈین چینلز پہ وہ ویڈیو چلا رہے ہیں, اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں اٹیک ہو گیا ہے, ہمارے یہاں ویڈیو چل رہی ہیں, ہمارے پاس آڈیوز ہیں کہ ان کے لوگ ماسک لگا کے انڈین چینلز پہ بیٹھ کر بتا رہے ہیں, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے 2 دن پہلے بتا رہا ہے کہ آج فلاں 2 دن کے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد پاکستان کے فلاں شہر میں یہ واقعہ ہونے والا, اور وہ واقعہ ہو جاتا ہے, اور ہم پھر بھی نام نہیں لے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پورے واقعے کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر لینا چاہیے. ہمیں اپنی اس کوتاہی کو, اس کمی کو ماننا. آپ کہتے ہیں باہر ہم ساری دنیا کو ڈوزیئر بھیج رہے ہیں, بھائی ہمارا جب لوکل نیریٹو سے باہر کا ڈوزیئر صحیح ہوگا, ہم جب اپنی قوم ہماری خدا نخواستہ کنفیوز ہے کسی واقعے پہ کہ یہ مرنے والا جائز ہے یا مارنے والا جائز ہے اور اس کا کلپریٹ مین ہے کون, تو ہم تو باہر والوں کو کیا سیل کریں گے. بیسکلی انڈیا نے اسی کنفیوژن کو اوور ریٹڈ کر کے اس نے یہ واقعہ کو سمجھ رہے, ہم نے تو کنفیوز کر رکھا ہے قوم کو. جب ہم یہ واقعہ کریں گے تو پوری قوم آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے یہ اپنی شکل دکھا کر, خود کو سامنے لا کر, پروکسی سے ہٹ کر, جب وہ خود جو مدر آف آل ایول ہے انڈیا, جب وہ خود سامنے آ گیا تو پھر پوری قوم کو بتانے, کسی بینر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ملک پورا یکجان ہو گیا. دیٹ شو کہ when it comes to a real culprit یہ قوم پوری ایک ہے. حکومت وقت کا, ریاست کا یہ پورا کام ہے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے انڈیا بالکل فل اسکیل وار پہ سر نہیں جائے گا, اس کو ناکامی ہو گئی, اس کو وہ واپس دوبارہ پروکسیز بھی آئے گا, دوبارہ کوئی نہ کوئی واقعہ شروع ہوں گے. ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اس پروکسیز کی کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو, یہاں پہ کرنے والے کلپریٹس کا نام بعد میں لے, پہلے انڈیا کا نام لے. قوم کو بتائیں کہ یہ انڈیا کر رہا ہے, قوم کو بتائیں کہ یہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کے ساتھ انڈیا ہے, اور وہ سارے ثبوت دے رہے ہیں ہم انڈیا یہ کام کر رہا ہے سر, تاکہ قوم اس نیریٹو اس سے باہر نکلے. میں اپنی آخری اس والی بات پہ اگین بس اس کی ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پلیز یہ بات نہ کریں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہے. آج کے دور میں غزہ کے بچوں نے ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان کی کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے. نیت بچوں نے ثابت کر دیا. ہم تو 24 کروڑ لوگ ہیں, اور ہمارے پاس جس طرح کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ بھائی یہ صرف پاکستانی فوج نہیں ہے 12-15 لاکھ, یہ 24 کروڑ لوگ ہیں. تو میں تو کہتا ہوں بھائی آنے دیں, کیوں تو کہتی ہے بھائی بارڈر پہ ان کو آنے دیں, یہ اگر آتے ہیں ان کو شہروں میں آنے دیں, ان کو لاہور میں انٹر ہونے دیں, ان کو کراچی میں انٹر ہونے دیں, ان کو پشاور کوئٹہ میں انٹر ہونے دیں, ایک بھی نہیں جائے گا واپس. یہ پاکستان کی قوم میں اتنی طاقت ہے, اور ہم اس پاکستان کا دفاع کرنا جانتے ہیں. کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں, ہمیں اس کیپیبلٹیز کو استعمال, ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ کے اوپر ہمیں کوئی انڈیا یہ نہ سمجھائے, نہ یہ بتائے کہ ہم جو ہے وہ کوئی چھوٹے ملک ہیں. یہ ہمارے پاس خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ساری یہ اندرونی سارا خلفشار ہے. میں آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور آئی ہوپ کہ یہ جو جذبہ ہے قوم کا یہ جو ہے وہ قائم دائم, اس کو کسی جنگ کی ضرورت نہ پڑے, یہ جنگ کے بعد بھی قائم دائم رہے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.